مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 7واں پارے کا ہم لوگ خلاصہ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ ایک عجیب سا آپ کو لگے گا یہ معاملہ کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول سے لعنت پہنچائی کچھ قوموں پہ، اور جن کا جو ذکر آیا کہ بنی اسرائیل اتنی ملعون قوم تھی، اتنے انہوں نے برے کام کیے ہوئے تھے. تو داؤد علیہ السلام، جبکہ ان کے یہ سارے انبیاء ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی. اب اللہ ہی لعنت بھیج دیتا ہے سب سے بڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے جب لعنت دلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرٹیسائز کیا گیا. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائی سے نہیں روکتے تھے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو خود برا کام کر رہے ہیں، اور جو میں نے آپ کو پہلے اصول بتایا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ لوگ کی دعائیں قبول ہوں تو ہمیں یہ سائملٹینسلی یہ کام کرنا ہے، اچھے کام بھی کرنے ہیں اور برے کام سے روکنا بھی ہے. جب ہم لوگ ان میں سے کوئی ایک کام نہیں کریں گے تو ظاہری بات اگر ان پہ لعنتیں پڑی ہیں تو ہم پہ کیا پھول برسیں گے. یہ ساری جو سائنس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری جو قواعد اور ضوابط پڑھ رہے ہیں، یہ ساری جو ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں دوسری اقوام کی، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا نہیں کہتا کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، وہ تو چینج نہیں ہوتے. تو اگر انہوں نے کوئی برے کام کیے تھے ان کو سزا ملے گی، تو ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بتائی 8ویں پارے میں کہ ہمیں یہ بتایا کہ جو یہودی اور ہندو لگا لیں، مشرک لگا لیں، کسی بھی قسم کا مشرک. کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ہندو کا کیوں مجھے آیا ذہن میں کہ آپ ہندوستان کے ہندوؤں کو دیکھ لیں اور یہودیوں کو، سب سے زیادہ جو نفرت کر رہے ہوں گے نا وہ مسلمانوں سے، وہ یہ ہیں جو عیسائی ہیں. تب بھی تو آپ کو پتہ ہے نجاشی بادشاہ نے تو شیلٹر دیا تھا. حضرت عثمان پہلے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو گئے تھے ہجرت کر کے، جب زیادہ ظلم ہو رہا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ گئے ہیں کچھ افراد جو ایبیسینیا میں، کیا اردو میں مجھے کہنا نہیں آ رہا، حبشہ میں. تو وہ جو جدہ کا سمندر، وہ جو بحر الاحمر ہے، وہ پار کر کے کشتی سے وہ چلے گئے. تو آگے کیا تھا؟ افریقہ تھا. وہاں پہ جو ریاست تھی وہ ایک عیسائی بادشاہ نجاشی. آپ کو پتہ انہوں نے تو شیلٹر دیا تھا. اور اسی کے علاوہ آپ پورے قرآن کو کھنگالیں گے تو عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے ایسے کبھی آپ کو کوئی نہیں ملے گی کہ اتنی نفرتیں. اور یہ سب سے زیادہ اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا کہ یہ مشرکین اور یہودی یہ دشمنی میں سخت ترین آپ کو ملیں گے، اور ان میں جو سب سے نرم ملیں گے وہ عیسائی ملیں گے. اور کیونکہ ان میں جو عیسائی، تب اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ ان میں کئی لوگ خدا ترس بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے. وہ کبھی کبھی رات کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادتیں بھی کرتے ہیں. اور وہ ان میں سے جو لوگ ایمان لے کے آ گئے عیسائیوں میں سے، تو وہ پھر بڑا رو رو کے باتیں ساتھ تھے، وہ بھی ذکر اسی میں ہے. تو شیطان کی جو برے کام ہیں، عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا، رہبانیت سے بھی روکا گیا، اور ایک اور چیز سے بھی روکا گیا کہ ڈسکریج کیا گیا کہ انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اپنا الہ بنا لیا. مطلب یہ ہے کہ جو ان کو فتوے دیتے تھے تو وہی مان لیا کرتے تھے بغیر دلیل کے. تو یہ تو اللہ کا ایک الہ کا کام ہے. تو شراب، جو شیطان کے گندے کاموں میں جو چیزیں تھیں ان کی جو ہے نشاندہی کی گئی. اور شراب کی حرمت کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ سٹیجز میں آئی ہے شراب کی حرمت بھی. پہلے تھوڑی سی تنبیہ آئی، اس کے بعد پھر دوسرے تیسرے مقام کے اوپر. تو قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. آج اس میں آپ دیکھ لیں، ایل جی بی ٹی سے شروع کر لیں آپ، بہت سی چیزیں اللہ
قرآن میں یہ سورۃ مائدہ کی 100 نمبر آیت ہے، یہ آسان ہے، سورۃ مائدہ کی 100 نمبر سینچری ہو گئی آیتوں کی۔ اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ ان سے کہیں کہ ناپاک اور پاک دونوں کبھی برابر تو نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک شے کی کثرت تمہیں کتنی ہی معاشرے میں زیادہ مل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ اگر بہت سارے، عام طور پہ یہی حجت دی جاتی ہے اور سارے لوگ یہی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، سارے وہ جب اپنے آپ کو بلندی سے پھینک رہے ہیں پھر تو ہم لوگ نہیں پھینکیں گے۔ تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ زیادہ ووٹ پڑ رہے ہیں تو ہم لوگ، تو یہ چیز کی طرف ہمیں، اور جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا سورۃ بقرہ میں ہی کہ فضول سوال کرنے، ایگزیجریٹ کرنا کے معاملوں میں یہ اس کی بھی ناپسند، یہ دوبارہ یہ آیا ہے کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، جس کو ہم ہائپوتھیٹیکل کویسچن کہتے ہیں کہ، اور کئی علماء تو منہ کے اوپر ہی بول دیتے ہیں نا، اگر آپ ان کو بولیں اگر ایسا ہو تو وہ اکثر پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ تو ہائپوتھیٹیکل کویسچن کا جو جواب نہیں دیتا تو وہ یہ نہیں سمجھے، اگر تو آپ ایک طالب علم ہیں، فقہ سیکھ رہے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، نہیں تو یہ ہو اور وہ ہو، ایسا نہیں ہے، یہ تو فضول میں ذائقے لینے والی کہانی ہے، بحث چھیڑنے والی، اس کو ایوائڈ کیا جانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بھی جو ایک عجیب معاملہ یہ ہوا، جس کی اوپر یہ سورت کا نام ہے، مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں کہ دسترخوان اترے، فرشتے لے کے اتر رہے ہوں، دسترخوان ہو، اس میں لذیذ کھانے ہوں اور یہ ہو، اور اسی طرح کا جو معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اب یہ ایک ہی دفعہ میں، کیونکہ یہ بعد میں آئے گا لیکن میں ابھی ایک ہی دفعہ ایڈریس کر دیتا ہوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزہ مانگا کرتے تھے۔ ایک تو بڑی سخت آیت ہے قرآن پاک میں، وہ کافی بعد میں شاید آئے گی، پتہ نہیں مڈ قرآن میں آئے گی کہیں پہ، تو جب وہ معجزہ مانگے جا رہے تھے مانگے، تو پھر ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو معجزہ ہی لینا ہے تو پھر آسمان میں لگا لے سیڑھی اور لے آئے معجزہ۔ اتنی سخت آیات ہیں ان کے، اللہ اس قانون بتا رہے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ان کے بھی حواریوں کو بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ معجزہ دیکھنے سے بہت سی قوموں نے، کیا صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا معجزہ نہیں دیکھا تھا؟ اسی طرح بہت سے لوگوں نے معجزے دیکھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے، پھر کبھی کہتے تھے یہ تو جادو ہے، یہ نظر بندی ہے، یہ ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ایک دفعہ معجزہ اتارنے میں مجھے کتنا ٹائم لگے گا، میرے لیے آسان، لیکن میں اس لیے نہیں اتاروں گا کیونکہ معجزے کے بعد جو لوگ کفر پہ رہیں گے ان کا چانس ختم، اس کے بعد عذاب ہی عذاب آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب پریشان ہوتے تھے، ایک طرف تو لوگ معجزہ پوچھ رہے ہیں، ایک اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معجزہ تو نہیں ملے گا، یہی قرآن ہی معجزہ ہے، کیا باقی یہ زمین و آسمان میں یہ سارے معجزے ان کو نہیں دکھ رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے، اور یہ آپ وہ واقعات پڑھیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ یہ فرمائشی معجزے دیکھنے سے ان کا ایمان کام، بیسیکلی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پھر بھی نہ لے کے آئیں گے تو پھر ان کو زیادہ مصیبت، ابھی تو چانس ہے نا کہ شاید ان کو آج نہیں تو کل ان کو عقل آ جائے، تو بعد میں اگر یہ معجزے کے بعد ان کو ٹائم ہی نہیں ملنا، ٹائم لمٹ ہی ختم ہو جانی ہے۔ اب یہ جو اختتام ہوتا ہے سورۃ مائدہ کا، یہ ایک بڑا رقت انگیز انداز میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، ایک دفعہ اس میں یہ انہی آیتوں میں سے وہ جو آیت ہے، پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، وہی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب معاملہ آئے گا قیامت والے دن تو وہ کہیں گے یا اللہ تو رب ہے، تو ان کو، وہ اللہ بڑے سخت سوال پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اچھا آپ یہ تو ذرا مجھے بتائیں کہ کیا میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے اپنی قوم کو یہ بتا کے آئے تھے کہ اور قوم سامنے ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے
لیکن حجت، اتمام حجت جو ہو رہی ہے، ایک پوری عدالت، آج کی عدالتیں تھوڑی ہیں، وہ تو اللہ کی عدالت ہے نا، سارا پروٹوکول پورا ہوگا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، وہ کہیں گے اب شرمندہ ہو رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میری قوم نے کہاں پہ لا کھڑا کر دیا ہے مجھے، اتنی شرمندگی، اللہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اب وہ ان کا جواب بھی بڑا کمال کا، اور پھر سفارش بھی کر رہے ہیں بیچارے، پھر سفارش بھی کر رہے ہیں بہانے کے ساتھ۔ تو اختتام اس صورت کا آپ خود پڑھیے گا، لیکن بہرحال اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کو وہ کہیں گے اللہ آپ کو تو پتہ ہے جب میں ان کے درمیان میں، میرے دل میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے دل میں یا اللہ کیا ہے مجھے کیسے پتہ ہے، جب میں ان کے درمیان میں رہتا تھا تو میں نے تو یہ کام میں یہ میں نے کیوں ایسے کہتا ان کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو نہیں ایسے، تو ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہ کو میں نے نہیں کہا، وہ بڑے پیارے الفاظ چن کے، تو پھر وہ کہیں گے کہ اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو آپ کا یہ اختیار ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ تو تیرے بندے ہیں، تو رب ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے، اب بہانے سے، لیکن اللہ کہتے ہیں آج تو یہ سچوں کا دن ہے، تو آج تو ان کو نہیں میں چھوڑوں گا۔ یہ بڑا مشکل ایک وقت ہے جب انبیاء، رسل، قیامت والے دن نفسی نفسی سے شروع ہوگا، تو پھر اس کے سارا عدالت سجے گی، تو یہ مشکل ایک وقت ہے۔ اور ایک مشرکین مکہ ایک اور بات جو کیا کرتے تھے، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کوئی فرشتے کو اتارتے، کوئی ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں فرشتے اسمانوں سے اتر رہا ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ انسانوں میں سے رسول، پھر اللہ نے کہا کہ اگر اللہ فرشتے بھی اتارتے تو وہ بھی انسان ہی بنا کے بھیج دیں، یہ تھوڑی ہے کہ کیونکہ تاکہ وہ شادی کرتے، شادی کے حقوق پتہ چلتے، اگر وہ جنگیں لڑتے تو ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی، تو جنگوں کی ساری اگر فرشتے ہوتے تو پھر آپ لوگ کہتے کہ اس کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو تو تکلیف ہی نہیں آتی ہے، وہ تو فرشتہ اڑ بھی سکتا۔ اب اللہ نے یہ ایک بشری تقاضے ایسے انسان میں رکھے کہ یہ پریکٹیکل، یہ ڈویبل ہے، یہ ہو سکتی ہیں یہ والی چیزیں، ہاں ظاہری بات ہے ہم لوگ 100% تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم لوگ میکسیمم کاپی کرنے کی بھی کوشش کریں گے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کے لائف سٹائل کو، تو ہم قریب قریب پہنچ جائیں گے جنت کے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والا مضمون بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور ایک جو مشہور آیت ہے سورۃ انعام کی، آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دے تو اس سے اللہ کی سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کو کوئی چیز عطا کرے تو کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے، مطلب خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا پھر، اس لیے دعائیں ہی کام کریں گی۔ اچھا، غلو کا میں نے بتا دیا کہ مسلمانوں کو جتنی محبت ہے نا اپنے پیغمبر سے، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمیں سٹاپ لگوا دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے اتنی بات کرنی ہے جتنی ہمیں اللہ کے نبی نے خود اجازت دی ہے، ہم اس میں بہت زیادہ آگے نہ بڑھیں، یہ بار بار یہ ایڈریس ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، قریش مکہ کے کچھ لوگ باتیں سنتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعد میں وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یا پھر ایسے ہی، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر ظاہری بات ہے کہ سزا تو ہے۔
اچھا، اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیرنے والا اندھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم میں رسول اپنی قوم کے ساتھ کوئی آفت بھی نازل کی تو لوگوں کے دلوں میں خدا خوفی اور رغبت پیدا ہو، مطلب اگر کبھی کسی کوئی سیلاب آ رہا ہے، کبھی کوئی مشکل آ رہی ہے، تو اصل میں یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ لوگ واپس لوٹیں اپنے رب کی طرف سے، انفرادی یا اجتماعی۔ لیکن پھر بھی انسان تو اللہ کے ہر بات میں، ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے کہ اللہ بڑی سزاؤں سے بچانا چاہتا ہے، کبھی کسی کو بیمار کر دیتا ہے، کبھی اس کے فائنینشیل حالات ایسے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو جب وہ معجزہ پوچھ رہے تھے، بار بار معجزے دیں، اور یہ تنگ کرتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی نے پھر یہ بڑی مشہور آیت ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی میں غیب کی خبریں تو نہیں میرے پاس آتی ہیں، نہ میں نے کوئی یہ کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، تو میں تو اللہ کا رسول ہوں، تمہیں بس اللہ کے پیغام دے رہا ہوں، تم ان چیزوں کو مانو جو اس کا میں کلیم کر رہا ہوں، ایسی چیزوں میں مجھے کیوں الجھا رہے ہو؟ تو اسی میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کن پر مہربان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کی گئی کہ وہ سرداران قریش کے اس مطالبے کو رد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان لوگوں کو، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، استغفر اللہ، میں وہ الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن کہ یہ لوگوں کو ہٹاؤ اپنے پاس سے، تو یہ دیکھیں یہ تو مطلب کوئی کسان ہے، ان کے کپڑے، ان کا جو بھی لائف سٹائل، تو میں ہم سردار لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے آپ کی بات سنیں؟ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے کہا یہ تو وہ پکے آپ کے ساتھ ہیں، ان کو نہیں پیچھے کرنا، یہ انہوں نے آنا ہے سوٹ بوٹ میں، آئے نہ آئے ان کی علیحدہ کہانی، یہ آپ کے یہ راتوں کو باتیں کرتے ہیں، اور یہ تو ان کو نہیں آپ نے پیچھے کرنا، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ تو کبھی کبھی انسان غریب ہو، یا اس کے کپڑے پھٹے ہوں، یا اس کی کوئی مزدوری کر کے پسینے کی اسمیل اللہ کو تو کیا آپ لوگوں نے ابھی رمضان آئے گا، اسمیل آتی ہے، ٹوٹ پوش وغیرہ نہیں ہوتا، کیا آپ نے حدیث میں نہیں پڑھ لیا کہ اللہ کو تو یہ بڑی پسند ہے، یہ والی جو یہ جو بو ہے، یہ والی جو روزے دار کی ہے، تو باطل کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا، تو مفاہمت کی جو بھی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک یہ بھی ترکیب سوچی کہ چلے ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑے لے دے کے بات کرتے ہیں، سال میں کچھ حصہ آپ اپنے ہم سب مل کے آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، کچھ حصہ آپ بھی تو نکالیں نا، آپ اپنے بتوں کی، ہمارے چلو زیادہ نہیں، پہلے انہوں نے سال کے آدھے آدھے دن کا، پھر انہوں نے کہا چلو ایک دن ہی بتوں کو رکھ دیں، لیکن ایسی چیزوں میں تھوڑی ہم لوگ یہ مطلب برے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کس سے کیا بات کر رہے تھے، یہ تو نافرمانی ہی تھی۔ تو اللہ کے جو عذاب ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کی مختلف قسمیں، 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے کہ کبھی کبھی آسمانوں سے بارشیں آ رہی ہیں، کوئی طوفان، بجلی گر رہی ہیں یا کچھ ایسا، ایک ہے زمین سے، وہاں سونامی آ گئی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، ایک تیسرا بھی عذاب ہے کہ ایک انسان، گروپ آف پیپل ٹو اندر گروپ آف پیپل، اس میں آپس میں خانہ جنگی ہو گئی ہے، ایک 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 آرمی نے دوسری آرمی پہ اٹیک کر دیا، تو یہ انسانوں کو انسان سے، انسانوں کو جو مرمت ہوتی ہے، تو یہ ایک تیسرا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو مثالیں ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی بات ہوگی انہوں نے توحید کو بیان کرنے میں امیزنگ ان کی ہمیں ملتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ کوئی مطلب پوجا کیا کرتے تھے سورج ستاروں کی، پہلے انہوں نے جان بوجھ کے ستاروں والوں کی، جو ستاروں کو رب مان رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، مطلب ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو جب دیکھا ستارہ، جان بوجھ کے پتا تھا صبح کے ٹائم تو غائب ہو جانا، انہوں نے کہا یہ کیسا رب ہے، ڈوب ہی گیا، نہیں نہیں یہ نہیں، پھر انہوں نے کہا چاند، تو چاند زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہے، وہ چاند والے لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ تو یا جو سنڈے منڈے ہے نا، یہ بھی سنڈے منڈے آپ اس کو دیکھیں گے نا، سن ڈے، جو سن کی پوجا کا، مون ڈے، تو یہ بہرحال تو یہ
جو چاند بھی چلا گیا تو پھر انہوں نے کہا ہاں یہ سورج جو ہے یہ تو غائب ہی نہیں ہوتا، ہاں یہ تو ہے بھی بڑا اور روشن۔ پھر آخر میں وہ بھی، اس نے بھی مغرب کے ٹائم ڈلنا ہی تھا، تو انہوں نے پھر کہا یہ کیسے رب بنائے ہوئے ہیں، ان کا دل جو توڑنا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا تو اللہ جو ہے وہ رب ہے، یہ کیا؟ پھر ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بھی دوسرا واقعہ ہے کہ انہوں نے قوم اپنی عید اپنی سیلیبریشن منانے گئی تو انہوں نے سارے بتوں کو توڑا اور ایک جو بڑا بت تھا اس کے ادھر رکھ دیا۔ یہ بعد میں واقعہ آئے گا، لیکن ایسی مثالیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا پوچھو اس سے بڑے بزرگوں نے کہا یہ تو نہیں بولتے، انہوں نے کہا تمہیں اف ہے تم پہ، اگر یہ بولتے ہی نہیں ہے تو تم پھر ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کس کس طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اور یہود کے بارے میں، یہود کے ایک جھوٹ کا تذکرہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی کتاب بھی نازل نہیں کی۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا پھر موسیٰ علیہ السلام پہ تو جو دیکھیں ان کی دشمنی میں وہ اپنی کتابوں کو بھی، کہ کفار کو کیا پتا کتاب کوئی بھی آئی تھی، انہوں نے کہا پھر وہ جو توریت تھی، زبور تھی، ساری کتابیں وہ بھی تو اتری تھی، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو یہ غلط باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ہٹانے کے لیے ان کو بیسیکلی مینپولیٹ کرتے تھے چیزوں کو۔ تو اللہ کی جو نشانی ہیں ان کا بتایا گیا ہے کہ یحیی الحی من المیت و یحیی المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، یہ مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ایک دانہ وہ کیسے زمین کو پھاڑ کے ننا منا سا پودا نکلتا ہے اور بڑا درخت بن جاتا ہے، اور انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اور پھر کیسے، اور سورج، آسمان، ستارے، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی بے مثال نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، سائمنٹینسلی یہ اللہ کی نشانی بھی تو ہے نا۔ تو مشرکین کے معبودوں کی ہمیں توہین، کہ ہم ان کی، کیونکہ ہم ان کو اگر قریش مسلمانوں کو بھی کہا تھا کہ، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے یہ گالیاں دیتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ تو گالی نہیں ہے، لیکن اسی لیے منع کیا گیا کہ ان کی بتوں کو، ان کے خداؤں کو گالیاں مت دو۔ ہم لوگ کو بھی یہی بتایا ہوا ہے کہ ہاں جی جو بھی کرتے ہیں ہم خاموش رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ بدلے میں ریٹیلیشن کریں گے، ہمیں بھی گالیاں، مطلب ہمارا تو رب ہے نا، تو پھر ہم لوگ ان کو اپرچونٹی دے رہے ہیں۔ بلاسفیمی یہ کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو ریٹیلیٹ کر کے ویسے بلاسفیمی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہے نا ہمارے رسول نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام ہم کیا کیسے بدلہ لے سکتے ہیں؟ ہم خاموش رہیں تو ہم